14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر صغیر کے اندر ایک اسلامی ریاست کو ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ریاست کو وجود بخشا۔ اور یہ جو ہمارا ملک ہے وطن عزیز پاکستان، اس کے جو بانیان ہیں ان بانیان میں قائد اعظم محمد علی جناح، اسی طریقے سے لیاقت علی خان، شاعر مشرق علامہ اقبال، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی رحمہم اللہ، ان تمام حضرات نے اس پاکستان کو بنانے میں، اس کی بنیاد رکھنے میں، اس کا جو آئینی تشخص ہے اسے قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان تھا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا۔ اور یہ جو ملک بنا بنیادی طور پر یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ایک قوم ہے، چاہے کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، سندھی بولنے والے ہوں، اور کشمیری زبان بولنے والے ہوں، بلوچی زبان بولنے والے ہوں، تمام مسلمان وہ ایک قوم ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور اسی طرح کا جو مضمون ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کو جسد واحد اور ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ اختیار نہ کرو۔ تو پاکستان کا وجود اور 14 اگست جو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، اس 14 اگست کے دن ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم کریں گے، ہر طرح کی لسانیت کو، تعصب کو، صوبائیت کو، فرقہ واریت کو ہم ختم کریں گے، اور ہم سارے مسلمان کلمے کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر وہ ایک ہو جائیں۔ اور جتنے بھی ہمارے اندر گروہی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، ان کو اگر برقرار بھی رکھنا ہو تو ان کو علمی سطح پر، علمی بنیادوں پر تو وہ رہیں گے۔ اور یہ خود ایک حسن ہے کہ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، اور نظریاتی طور پر تحقیقات مختلف ہوتی ہیں، تشریحات مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس اختلاف کو انتشار اور افتراق کا ہم ذریعہ نہیں بننے دیں گے، بلکہ ہم ایک جان کی مانند رہیں گے، ایک جسم کی مانند رہیں گے۔ اور یہ جو آپس کا اختلاف اور انتشار ہے، اس نے ہمارے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا کہ 1947 میں یہ ملک وجود میں آیا، اور صرف 24 سال کے بعد یعنی 1971 میں ہمارے اس آپس کے اختلاف کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، صوبائیت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے یہ دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور مشرقی پاکستان جو ہمارا بازو تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اب مزید یہ ملک کسی اور انتشار کا، افتراق کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو لہذا تمام مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے، اہل پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، اور سب ایک پلیٹ فارم پر، اور سب کا مقصد وہ ایک ہو کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور جس کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، اس ملک کو ہم نے اسی بنیادوں پر، انہی خطوط پر استوار کرنا ہے، اور جو قرآن اور حدیث کا نظام ہے اس کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ اگر ہم سب کا ویژن ایک ہوگا، اور جس ویژن کے تحت یہ ملک بنا تھا، بانیان پاکستان نے بنایا تھا، اگر اسی ویژن کو لے کر ہم چلیں گے، اسی ویژن کو ہم آگے بڑھائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ایک افتراق اور انتشار کی سی فضا ہے، ہر آدمی اپنا ایجنڈا لے کر آتا ہے، اور بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں، بیرونی ایجنڈے بھی ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی سازشوں کا ہم شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک ہمیں ملا تھا، اور جو اس کا بنیادی ویژن تھا، جو مقصد تھا، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور لاکھوں لوگ جو ہے ان کے گھر بار چھن گئے تھے، اور ہزاروں لوگ وہ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، کتنی ٹرینیں ایسی تھیں کہ جب وہ وہاں سے چلیں
اور جب یہاں پہنچی پاکستان میں ہندوستان سے تو ان ٹرینوں کے بیشتر جو سوار تھے وہ کٹ چکے تھے، مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ ساری قربانی جو دی وہ روٹی، کپڑا، مکان یا اور کسی اور جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ آ جائے، پیسے زیادہ آ جائیں اور دوسرے نظام ہم پر مسلط ہو جائیں، یہ جتنی بھی قربانی دی گئی یہ صرف کلمے کی بنیاد پر دی گئی۔ اور آپ پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، بانیان پاکستان کے ویژن کو اٹھا کر دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس زمانے میں قربانی دی ان کی قربانیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ساری قربانی کے پیچھے جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا، اور یہی ایک کنجی ہے کہ جس پر انشاءاللہ ہم متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، اور مختلف ہمارے ملک میں جو کلچر کے لوگ ہیں، ثقافت کے لوگ ہیں، زبانوں کے لوگ ہیں، یہ ایک یونٹی کا ایک سبب ہے، یہ ایک اکائی ہے کہ جس پر انشاءاللہ ہم سب متفق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کا ہمیں ذریعہ بنائے، اور جتنے بھی ہمارے اندر باہمی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، گروہی اختلافات ہیں اور مسلکی اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کو اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کے اندر تبدیل فرما دے۔